آئیے جناب، ہم مستقبل کے پلان کی ضرورت کیا ہے اس کے لیے ایک دوست ابو یحییٰ بھائی نے ایک وہ ایگزامپل دی ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ 1 ملین کلومیٹر کا آپ سفر کر رہے ہیں. آپ کہیں گے اتنا لمبا کہاں ہوتا ہے؟ آپ فرض کیجئے کہ آپ پاکستان سے یا انڈیا سے آپ چل رہے ہیں، چلتے چلتے آپ نے امریکہ تک جانا ہے، پھر امریکہ کو کراس کر کے آپ نے جاپان اور چائنا سے ہوتے ہوتے گزر کے اور پھر آتے آتے آپ کو اپنے ملک واپس پہنچنا ہے. پھر بھی 1 ملین تو نہیں ہوتے نا، لیکن اب فرض کر لیں کہ آپ کو 3 4 5 10 چکر ایسے کرنے پڑ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے، پہلا کوئی سفر جتنا لمبا بھی آپ نے کرنا ہو، اس کا پہلا سٹیپ پہلا کلومیٹر ہی ہوتا ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے آپ کو یہی کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی میں کو سٹارٹ ہی کرنا پڑتا ہے، کک کرنا پڑتا ہے. بس یہ تو ہے نا آپ کو پہلا کام. یہیں سے آپ کا پلان اور ویژن شروع ہو جاتا ہے. آپ اگر ایک بڑی بلڈنگ آپ اگر کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے سٹارٹ کیا ہوتا ہے؟ پہلی اینٹ ہی آپ کو رکھنی پڑتی ہے. تو اب دیکھیے کہ اگر ہم پوری امت مسلمہ کی جو حالت ہے اس کے لحاظ سے دیکھیں تو اب فرض کیجئے کہ آپ پہلی کک آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ انجن سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلا ویژن آپ کو کرنا پڑے گا. بس وہی کر لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. اس کے لیے مودودی صاحب نے اپنی بک میں انہوں نے یہی عرض کیا ہے کہ بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی کنسٹرکشن کو اس امت مسلمہ کی خدمت کے لیے کچھ اینٹیں میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہاں پہ لگا دوں. باقی پھر اللہ تعالیٰ جو بھی برکت دے اور ہو جائے گا معاملہ. تو دیکھیے کہ ہمیں بھی اتنا ہی کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ابو یحییٰ بھائی اس کی ایک ایگزامپل وہی بیان کرتے ہیں. یہی آپ دیکھ لیں، سعودی عرب، ابو ظبی، عمان، کویت، بحرین، قطر، ان ممالک کو 1940 کے سچویشن کو دیکھ لیں. 1940 میں کیا تھا کہ ان کی اکانومی یہ تھی کہ غلہ بانی کرتے تھے، اونٹ ہوتے تھے ان کے ہاں، بکریاں ہوتی تھیں اور بہت کچھ ہوا تو کھجوروں کے کچھ درخت ہوئے. تو یہی زندگی تھی ان کی اور ایسے ہی چلتا تھا معاملہ. یعنی اس کے لیے تو آپ یہ امیجن کریں کہ 1906 کے زمانے میں ایک بار یہ اس وقت ترکی کی حکومت تھی اور انہوں نے ایک یہ پلان کیا تھا کہ جناب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو حجاز ریلوے ہم بنانا چاہ رہے ہیں. اور انہوں نے پھر سیریا کا جو مین کیپٹل ہے دمشق سے لے کے مدینہ منورہ تک ٹرین انہوں نے اس زمانے میں بنائی تھی 1906 میں. تو اس زمانے میں ترکی کے پاس بھی اتنا پیسے نہیں تھے اور انہوں نے اور ممالک کے مسلمانوں کو کہا تھا کہ بھی آپ کریں. تو خود پاکستان انڈیا کے لوگوں نے یہاں پہ کئی نواب اور لوگ، مثال کے طور پر حیدرآباد انڈیا کے جو نواب تھے، انہوں نے بہت ساری رقم وہ لے جا کے بھیجی تھی تاکہ جی آپ کریں، تاکہ لوگ آسانی سے حج اور عمرہ کر سکیں. تو یہ حالت تھی دیکھیے. لیکن 1970s میں یہ ہوا کہ آپ کو اگر دیکھیں تو آپ کو ان سارے عرب ممالک میں بہت ساری کنسٹرکشن ہونے لگی اور ایک مضبوط اکانومی بنانے کی انہوں نے کوشش کی. اور آئل اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا تھا، زمین میں پہلے ہی تھا. اب لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اس کو یوز کیا کرنا ہے تو یوز کرنے لگے. تو ان کی اکانومی دیکھیے کہاں تک پہنچ گئی. پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہے کہ اب آج کل کچھ ان کی اندر پرابلمز آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی چلو سٹیبل تو ہے نا، معاملہ تو چل رہا ہے ان کا. تو وہی تھا کہ اصل میں جو پہلی اینٹ تھی انہوں نے لگا دی تھی اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے، تو یہ رزلٹ آیا. تو سیم دیکھیے اب ہمیں بھی یہی کرنا ہے. تو ویژن کی ضرورت کیا؟ ویژن کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ یار اللہ کرے ایسا ہو جائے. یہ ہوتا ہے ویژن آپ کا.
آپ ویژن خود ایک تیار کریں تو آپ کرتے کرتے آپ کو آئیڈیا آتا ہاں ابھی ہمیں یہ کرنا چاہیے، تو اللہ کرے یہ اس کا رزلٹ آ جائے، تو یہاں سے ویژن آتا ہے۔ تب ہم اپنی امت مسلمہ کے حساب سے ہم سوچتے ہیں، اور آپ پرسنلی اپنے حساب سے سوچ لیں کہ آپ اس امت مسلمہ کی خدمت کے لیے کون سی اینٹ آپ ایڈ کر لیں تو آپ کی یہ کنسٹرکشن اچھی ہو جائے گی، یا آپ 1 کلومیٹر جو ہے اس کا آپ یہ سفر کر لیں بس۔ امت مسلمہ کی ہسٹری آپ پڑھ چکے ہوں گے میرے لیکچرز اس میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ شاندار عروج کا یہ پیریڈ تھا جس کو 1 ہجری ٹو 656 ہجری کا پیریڈ تھا۔ عیسوی کیلنڈر میں دیکھیں تو 622 ٹو 1258 تک کا پیریڈ تھا۔ اتنا بڑا عروج تھا امت مسلمہ کا، یہی دنیا کی سپر پاورز۔ لیکن پھر جمود آ گیا تھا، بلکہ یہ 1258 سے کافی عرصہ پہلے ہی، یعنی اراؤنڈ 1200 کے آس پاس اس زمانے میں جمود یہ آیا تھا کہ ہم نے علمی اور کچھ انویسٹیگیشن کا شوق ختم ہو گیا تھا۔ تو پھر زوال یہ آیا کہ صرف اتنا ہی ہوا کہ جناب کچھ قبائلی علاقے کے کچھ صحرائی علاقے سے یہ منگول آ گئے، چنگیز خان اور ہلاکو خان، اور انہوں نے تباہی بربادی کر دی۔ اچھا، لیکن پھر یہ پیریڈ 1258 سے لے کے 1924 تک رہا، پھر بھی مسلمانوں نے چلو پھر دوبارہ سے انہوں نے بڑی اچھی دعوت پہنچا دی، تو خود مغل جو ہے وہ ایمان لائے تھے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ بہتری سیاسی اعتبار سے ہوئی لیکن علمی اعتبار سے نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ 1924 کا پوائنٹ میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی آخری بڑی سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، جس کے لیے آپ ابھی موویز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ڈراماز بھی دیکھ رہے ہیں ہم، تو جناب وہ 1924 میں بالکل ختم ہو گئی۔ لیکن پھر مسلمانوں نے ریکوری آنی شروع کی ہے، یہ 1924 سے لے کے آج تک، اب تقریباً 100 سال ہو گیا، تو 100 سال تک ہم یہ کر رہے ہیں۔ تب دیکھیے کہ اس میں سے ہم امت مسلمہ کی یہ جو ریکوری ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ یہ یورپ کی ہسٹری کو پڑھ لیجئے اور امت مسلمہ کی دیکھ لیجئے، تو اس کا کیا طریقہ ہے، یعنی آپ نے اس پہلے کلومیٹر میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیے مسلمانوں کے ہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کئی لوگوں نے کئی تحریکیں بنائیں کہ وہ سیاست ہم کرتے رہے، جنگیں کرتے رہے، لیکن کوئی رزلٹ آیا اس میں؟ یعنی 100 سال تو گزرا نا، بڑی احتجاج بھی کرتے رہے، جنگیں بھی کرتے رہے، کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ آپ خود لاجیکلی سوچ لیں۔ دوسری آپشن یہ تھی کہ ہم اپنی تعمیر کریں، اپنی امت کے علم کو، ان کی تعلیم، ایجوکیشن ان کی اچھی کرتے، اور ہمارے ہاں جہالت اور غربت جو تھی اس کے خلاف ہم جہاد کریں، تاکہ ہمارے بھائی بہنوں کی ہم خدمت کر سکیں، جس حد تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہوا ہے اس میں سے ہم لوگوں کی خدمت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا علم ہمیں دیا ہے ہم اور لوگوں تک اسے پہنچا دیں، تاکہ جہالت ختم ہو جائے۔ جہالت کیا تھی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ قدیم عرب شاعر جو ہے انہوں نے یہ ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کی پیدائش کے زمانے کے ایک شاعر نے یہ ایک شعر کہا تھا، اور وہ کیا تھے کہ ابھی خبردار ہمارے خلاف جہالت نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا ہم تم سے بڑے جاہل ہیں۔ تو یہ وہ بات تھی، یعنی جہالت کیا تھی کہ آدمی یہ کہے کہ جناب ہم بس کسی گروپ کے ساتھ آ جائیں، یہ گروپ چاہے سیدھے رستے پہ جائے ہم بھی سیدھے رستے پہ جائیں گے، یہ اگر غلط رستے پہ جائے ہم بھی غلط جائیں گے، تو یہ جہالت تھی۔ تو وہ ہمارے یہاں ابھی تک موجود ہے۔ تو اگر اسی کے خلاف ہم جہاد کریں
اور ہم اپنے لاجیکلی علم کو قرآن اور سنت کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی، تعمیر کرنے کی کوشش اگر ہم کرتے اور کچھ لوگوں نے کیا بھی ابھی تک، تو اس کے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ کافی بہتر ریزلٹس آ رہے ہیں۔